السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المائدہ آیت 5 آیت 68. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو ضرور تبلیغ کر، لازماً لوگوں تک پیغام پہنچا، وہ پیغام جو تیری طرف نازل کیا جا رہا ہے، یعنی من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے گزن سے محفوظ رکھے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں کئی پہلو ہیں جو خاص طور پر آج کل جماعت احمدیہ کے پیش نظر رہنے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ گو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا مخاطب معلوم ہوتے ہیں اور بڑی سختی معلوم ہوتی ہے اس کلام میں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے تبلیغ نہ کی تو تو نے اپنی رسالت کا یا میری پیغام رسانی کا حق ہی ادا نہیں کیا. اب یہ عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب پیغام رسانوں سے زیادہ امانت دار تھے، جن کے متعلق خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ امانت جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ میرا بندہ مرد کامل آگے بڑھا اور اس امانت کو اٹھا لیا. آپ کے متعلق کوئی بعید امکان بھی نہیں ہے کہ آپ پیغام رسانی سے باز رہیں. شدید دکھوں، شدید مصائب کے مقابل پر آپ اس وقت جب کہ تنہا تھے، اس وقت بھی بڑی جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا حق ادا فرماتے رہے. تو آپ کو مخاطب کر کے کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ یہاں دراصل امت محمدیہ کو متنبع کرنا مقصود ہے. مخاطب حضور اکرم ہیں اور تنبیہ امت کو کی جا رہی ہے. یہ طرز کلام عام دنیا میں بھی اختیار کی جاتی ہے اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختیار فرمائی جب یہ کہا کہ میری بیٹی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. کوئی دور کا بھی احتمال نہیں تھا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا چوری کرنے کا، جو خاتون جنت ہیں، جو تمام خواتین میں افضل.
ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ احتمالات ایسے نہیں ہیں جو ہو سکتے ہیں. یہ ایک محاورہ کلام ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی وجود نظر نہیں آ سکتا تمہیں، وہ بھی اگر رعایت کا مستحق نہیں تو تم جو ادنا ہو تم کیسے رعایت کے مستحق ہو؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر تبلیغ کی فرضیت کو امت محمدیہ پر ظاہر کرنے کا اس سے زیادہ اور کوئی قوی اور سخت ذریعہ ممکن نہیں تھا. تنبیہ ساری امت کو کی جا رہی ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کی جا رہی ہے. ایک طرف یہ آواز اٹھ رہی ہے اور دوسری طرف قرآن ہمیں فرعون کی آواز بھی سنا رہا ہے، جو یہ کہتی سنائی دیتی ہے وہ آواز، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ تبلیغ کا کیا قصہ شروع کر دیا ان لوگوں نے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جس انہماک کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ یہ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا تو تمہارا مذہب تبدیل کر دیں گے. ایسے آثار نظر آ رہے تھے حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں فرعون کو کہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس شدت کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ، اس گہری تاثیر کے ساتھ جب قوم کو پیغام پہنچایا جائے گا تو وہ لازم قبول کر لیں گے. تو اس نے کہا یا تو یہ تمہارا مذہب تبدیل کر دیں گے اور یا پھر سارے ملک میں فساد پھیل جائے گا. مطلب یہ تھا کہ مذہب تو ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے، یہ دوسری بات ہوگی، تبلیغ کے نتیجے میں فساد برپا ہوگا. یہ تو فرعون کی بات ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تبلیغ کا فساد کے ساتھ کوئی تعلق ہے ضرور، کیونکہ جب زمین و آسمان ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے، جبکہ آدم کی تخلیق کا سوال زیر غور تھا، اس وقت قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس وقت سے سوال اٹھا ہوا ہے جب یہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جب خدا نے دنیا میں خلیفہ یعنی انبیاء نبی بنانے کا فیصلہ کیا اور سلسلہ انبیاء جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا. تو ملائکہ تو متکبر نہیں تھے، ملائکہ میں تو کوئی فرعونیت نہیں تھی، لیکن اپنی لا علمی میں ظاہری صورت میں وہ بھی اس اشتباہ میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ اگر وہ جا کر نیا ورلڈ آرڈر پیدا کرے گا، انقلابی باتیں کرے گا، دلائل کے ساتھ پرانے رسم و رواج کو توڑ کر ایک نیا زمین آسمان پیدا کرے گا، تو ایسی صورت میں لوگ لازماً مخالفت کریں گے اور فساد پھیل جائے گا. لیکن اپنی غلطی سے اور لا علمی میں انہوں نے بھی فساد کی ذمہ داری گویا آدم پر ڈال دی اور خلیفۃ اللہ پر ڈال دی. اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا انی عالم و ما لا تعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا. اب بظاہر اس بات میں بڑی تحدی تو ہے، مگر دلیل کوئی نہیں. کسی سے آپ کوئی گفتگو کر رہا ہے دلیل کے ساتھ، آپ کہیں مجھے زیادہ پتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ناراضگی کا اظہار ہے اس طرز کلام، اور کچھ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم ذمہ داری غلط ڈال رہے ہو، اگر غور کرو تو خود اس نتیجے سے پہنچ سکتے ہو. کسی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جس کا تمہیں علم ہو نہ سکتا ہو، جس تک تمہاری رسائی نہ ہو. تھوڑا سا تدبر کرو، اپنے مقام کو دیکھو، مزید غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فساد تو ہوگا، لیکن ذمہ داری میرے خلیفہ پر نہیں ہوگی، ذمہ داری دوسروں پر ہوگی. اب ذمہ داری کے لحاظ سے
کئی قسم کے احتمالات سامنے آتے ہیں. تبلیغ اگر غلط طریقے سے کی جائے تو اس کے نتیجے میں فساد ہو سکتا ہے. دل آزاری کی باتیں کی جائیں اور ناواجب ایسے دباؤ اختیار کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ مجبور ہو جائیں مذہب تبدیل کرنے پر. مثلاً پیسے دے کر، عورتوں کا لالچ دے کر، جس طرح بعض قومیں اس طرح کرتی ہیں، نوکریوں کے لالچ دے کر اور دنیاوی اثرات استعمال کر کے اگر تبلیغ کی جائے تو لازماً اس کے نتیجے میں فساد بھی ہوگا اور فساد کی ذمہ داری تبلیغ کرنے والوں پر ہوگی. اس لیے یہ معاملہ الجھ جاتا ہے. کیسے معلوم ہو کہ تبلیغ فی ذات ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں لازماً اشتعال پیدا ہوگا، خاص 100% ہی تم معصوم ہو؟ یہ سوال اٹھتا ہے. جو چاہے طریق اختیار کر لو احتیاط کا، جس طرح چاہو حکمت سے کام لو، جتنا چاہو قربانیاں پیش کرو، جس قدر بھی تم میں توفیق ہے تم صبر سے کام لو اور ایثار سے کام لو. لیکن تبلیغ فی ذات ہی اپنے اندر ایک ایسی بات رکھتی ہے کہ لازماً اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا اور تمہاری مخالفت ہوگی. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا سب سے قطعی ثبوت اسی آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر ابھی تلاوت کی ہے. فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حکمت کے ساتھ تو تبلیغ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی حکمت سے کی. جتنے گزشتہ انبیاء تھے انہوں نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نرمی اور ملائمت سے بات کی، اور جہاں تک ان سے ہو سکا وہ دل آزاری کے مقامات سے بچے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبلیغ کو حکمت اور عاجزی اور انکساری اور ایثار کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور رحمت اور شفقت کے ساتھ کرنے کا گر تو اور کسی کو نہیں آتا تھا. بس یہ جو فرمایا مخاطب کر کے کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اس میں یہ تنبیہ تھی کہ باوجود اس کے کہ تجھ پر کوئی حرف نہیں رکھ سکتا، تجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ تو نے اس رنگ میں تبلیغ کر دی کہ دنیا میں فساد پھیل گیا، لیکن اس کے باوجود پھیلے گا. اس کے باوجود لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اس کے باوجود تمہیں دکھ دیے جائیں گے. چنانچہ آغاز رسالت سے ہی اس کے آثار ظاہر ہو گئے تھے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ نے آپ کی تسلی کی خاطر اپنے چچا امزاد کو بلایا اور انہوں نے سمجھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ یہ جو بات ہے اس میں کوئی وہم کی بات نہیں، آپ یہ رسالت کا مضمون ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ رسول بنا رہا ہے. اور یہ کہنے کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ افسوس اس وقت تک میں وہاں نہیں ہوں گا، کاش میں ہوتا تو میں تیری مدد کرتا جب قوم تجھے اپنے وطن سے نکال دے. حیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوئی. تعجب سے، بڑی معصومیت سے پوچھا مجھے نکال دے گی؟ یعنی میں اتنا ان لوگوں کے لیے مسلسل مجسم خیر، مجھ سے ہمیشہ ان کو بھلائی پہنچی، اور اس سے قبل حضرت خدیجہ ان باتوں کو دہرا بھی چکی تھی کہ جن کو ایک چٹھی پڑ جائے، ان کو کوئی ادا نہ کر سکے ان کی چٹھی کو، وہ آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں. یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، وہ نوادر اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے دوبارہ دنیا میں قائم کر دیا. ایسے حسین اخلاق کا مالک انسان، اس کو یہ کہا جائے کہ قوم تجھے نکال دے گی تو تعجب تو اس کو ہوگا. بس آغاز رسالت سے یہی مقدر تھا. اور اس آیت میں حضور اکرم کو مخاطب کرنے کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آیا. ورنہ اگر ساری امت کو مخاطب کیا جاتا تو ہرگز نہیں کہہ سکتے تھے کہ تبلیغ کے نتیجے میں فساد لازماً پیدا ہوتا.
یہ کہا جا سکتا تھا کہ لوگ غلطیاں، مطلب صرف اتنا ہے کہ لوگ غلطیاں کریں گے، غلط طریق پر تبلیغیں کریں گے، دل آزاریاں کریں گے، اس لیے فساد پھیلے گا۔ تو واحد کے صیغہ میں مخاطب کرنے میں ایک اور بڑا عظیم الشان مضمون ہاتھ آ گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اس کے کہ آپ سے زیادہ پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت اور حکمت کے ساتھ اور کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، پھر بھی دنیا آپ کے مخالف ہو جائے گی اور آپ کو تکلیف آپ کے اظہار ثانی کی کوشش کرے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر قسم کی غلطی سے پاک تھے، اس لیے لازماً فریق ثانی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فساد تو ہوگا، لیکن فساد کے ذمہ دار وہ ہیں جو دکھ پہنچانے کے لیے مظالم کی راہ سے اور تعدی کی راہ سے اور جبر کی راہ سے خدا کے پیغام کو روکنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اس لیے جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، ہر احمدی کو یہ دو نکات خوب ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ اول یہ کہ یہ تبلیغ کوئی توئی چندہ نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے کہ نہ بھی ادا کریں گے تو آپ کی روحانی شخصیت مکمل ہو جائے گی۔ فریضہ ہے، اور ایسی شدت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو نے رسالت ہی کو ضائع کر دیا اگر تبلیغ نہ کی تو۔ آپ کی امت بھی جواب دہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے۔ پیغام رسانی لازماً ایک ایسا فریضہ ہے جس سے کسی وقت انسان غافل ہو نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے کہ غافل رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو چاہیں کریں، جتنی چاہیں حکمت سے کام لیں، اور حکمت سے کام لینا پڑے گا، نرمی کریں اور دکھ دہی سے بچیں اور پیار اور محبت کو شیوا بنائیں اور ایثار سے کام لیں، لیکن یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت نہیں ہوگی۔ یہ تو خدا تعالیٰ نے پہلے سے متنبع فرما دیا ہے۔ ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت ایک مکالمے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کو متنبع فرما دیا کہ جب بھی خدا کی طرف سے رسول آئیں گے تو فساد ضرور برپا ہوں گے، لیکن فساد کی ذمہ داری کلیتاً فریق مخالف پر ہوگی، ہمارے رسولوں پر نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب اس صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو اور بھی بہت سی باتیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں فائدے کی، اور بھی بہت سے حکمت کے راز ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے جس میں آپ غوطے لگائیں تو کئی قسم کے نہایت ہی قیمتی موتی آپ کے ہاتھ آئیں گے۔ جب ذمہ داری فساد کی نہیں ہے تو مبلغ کو یہ بتا دیا کہ اس طرح تبلیغ کرنی ہے کہ دشمن تم پر نظر رکھے گا، دشمن تلاش کرے گا کہ تم سے ادنا سی بھی ایسی غلطی ہو کہ جس کے نتیجے پہ تم پر ذمہ داری پھینک سکے، اور بار بار متنبع کر دیا کہ دشمن تلاش میں ہے، بہانہ جوئی کر رہا ہے، اس لیے خبردار۔ چنانچہ جو فرعون کا ذکر فرمایا یا دیگر مخالفین انبیاء کا ذکر فرمایا کہ وہ یہ عذر تراشتے ہیں تمہاری مخالفت کے، تو دراصل آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے پہلے سے ہی۔ انگریزی میں کہتے ہیں فور وارنڈ از فور آرمڈ، جس کو پہلے سے متنبع کر دیا جائے گویا کہ اس کے ہاتھ میں دفاعی ہتھیار پکڑا دیا گیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے کئی دفاعی ہتھیار پکڑا دیے ہیں۔ وہ سارے عذر جو غیر تلاش کرتے ہیں معصوموں کو دکھ دینے کے، وہ بتا دیے، اور فرمایا یہاں بھی احتیاط کرنا، اور یہاں بھی احتیاط کرنا، اور یہاں بھی احتیاط کرنا، اور یہاں بھی احتیاط کرنا۔ یاد رکھنا کہ تم سید المعصومین کے غلام ہو، اس لیے تمہارے اندر بھی لوگ عصمت کا رنگ دیکھیں، اور کسی قسم کی بے وقوفی سرزد نہ ہو، کسی قسم کی حماقت نہ سرزد ہو، کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا،
کہ واقعتاً دشمن کے ہاتھ میں کوئی بہانہ آ جائے کہ اس وجہ سے ہم ان کو مارتے ہیں، اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو دیکھیے تھوڑے سے کلام میں یہ فصاحت و بلاغت کا قرآن کریم کا کمال ہے کہ کتنی باتیں ہمیں بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ دشمن طاق میں رہے گا، وہ پہلے سے ہی ارادے کیے بیٹھا ہے کہ فساد وہ کرے گا اور ذمہ داری تم پر ڈالے گا۔ جس طرح 32 دانتوں میں زبان ہوتی ہے وہ تمہارا حال ہوگا، فرق صرف یہ ہوگا کہ زبان تمہاری اور دانت دشمن کے، جو ہر لمحہ اس انتظار میں رہیں گے کہ ذرا غلطی ہو، زبان سے حرکت الٹ ہو جائے، بے احتیاطی اختیار کرے زبان، تو جہاں تک ممکن ہے وہ دانت اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ یہ صورتحال ہے جس میں ہمیں تبلیغ کرنی ہے، اور اس کے باوجود یہ یقین بھی رکھنا ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں دکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے توازن جس کو اپنے ذہنوں میں آپ قائم کریں گے تو صحیح مبلغ بنیں گے، ورنہ غلطیاں کریں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ اب جو تبلیغ کا چرچا عام ہے احمدیوں کی طرف سے، اللہ کے فضل سے بڑی تیزی سے پھل بھی لگ رہے ہیں، نئی قومیں داخل ہو رہی ہیں، اور خدا تعالیٰ ایسی جگہ بھی تبلیغ کے انتظام فرما رہا ہے جہاں ہماری پہنچ بھی نہیں تھی، جہاں ہماری تبلیغ کی کوشش کا ایک ذرہ بھی دخل نہیں تھا، اور یہ خدا تعالیٰ اس لیے نشان ظاہر فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں مطلع کرے کہ میں محبت اور رحمت کی نظر سے تمہاری کوششوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ تبلیغ تو بطور فریضہ کے تم کر رہے ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری قربانی کا حصہ اس میں شامل ہو، لیکن میں نتیجہ نکالنے میں تمہاری تبلیغ کا محتاج نہیں ہوں، تمہاری تبلیغ کا منتظر ضرور ہوں، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جب تک قومیں اپنا حصہ نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا حصہ نہیں ڈالا کرتا۔ ایسے جزائر سے، ایسے نئے ملکوں سے اطلاعیں آ رہی ہیں بیتوں کی کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے 2 ممالک سے کل ہی مثلاً ایک بیت پہنچی ہے، جو ایسا باشندہ ہے جو 2 ممالک کے درمیان ایسا معلق ہے کہ اس طرف بھی قدم رکھ سکتا ہے اور اس طرف بھی قدم رکھ سکتا ہے، دونوں جگہ رشتہ داریاں یا قبیلے ہیں، اور وہ بڑی سوچ اور سمجھ کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہلے عیسائیت سے مسلمان ہوا، اور پھر اس نے احمدی ہونے کا فیصلہ کیا، اور مسلمان بھی احمدیہ لٹریچر کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ اس کا ایک بہت ہی عمدہ خط کل مجھے ملا، اس نے لکھا ہے کہ یہ میں جو احمدی ہو رہا ہوں، اتنی سال کی مسلسل جد و جہد اور تلاش کے بعد میں ہوا ہوں، اور یہ لٹریچر میرا زیر مطالعہ ہے، اور یہ دلائل میں زیر نظر لایا ہوں، ان پر غور کیا ہے، اور بڑی سوچ اور سمجھ کے بعد بڑے تحمل کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر رہا ہوں کہ اب میں احمدیت کے لیے وقف ہو گیا ہوں، اور ان دونوں ممالک میں تبلیغ کروں گا انشاءاللہ، اور اس معاملے میں آپ میری رہنمائی کریں۔ اور کوئی کسی آدمی سے، احمدی سے اس کا رابطہ قائم نہیں ہوا، لٹریچر کسی ذریعے سے پہنچ گیا، جس طرح ہم ڈاک میں تقسیم کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ، اور خدا کے فضل سے وہ دل بدلا، اور ان 2 ملکوں میں احمدیت کے قیام کا خدا تعالیٰ نے ایک ذریعہ مہیا کر دیا۔ اسی طرح بعض جزائر میں مختلف اطلاعات ایسی آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو آسمان اس سے زیادہ کوشش شروع کر دیتا ہے، اور آپ کی کوشش کو خدا رائے گاہ نہیں جانے دے گا، اس لیے اس کی طرف مزید توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے احمدی ایسے ہیں، یہ تقریباً ہر روز کی ڈاک میں ایسے خطوط ملتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی تبلیغ نہیں کی تھی، اب کی ہے تو وہ حیران رہ گئے ہیں کہ ہم کیوں غافل بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض جن کو پھل ملے ہیں ان کی ٹکائی پلٹ گئی ہے، ایسا ان کو چسکا پڑ گیا ہے کہ گویا ان کو بعد میں جو جنت ملنی تھی وہ اس دنیا میں مل گئی، اور جن کو نہیں پھل لگ رہا ہے وہ بے چین اور بے قرار ہیں کہ ہمیں بھی خدا وہ وقت نصیب فرمائے کہ ہماری تبلیغ سے ہم یہ ہوں۔
جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک پرامن جگہ ہے جہاں کوئی مخالفت نہیں، امریکہ میں مثلا بعض علاقوں میں، اور وہاں مبلغ نے کثرت کے ساتھ لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور پتے ڈھونڈے اور ان کو پتہ جات پر لٹریچر بذریعہ ڈاک بھجوایا، اور اس سے پہلے اس کو متنبع کر دیا گیا کہ دیکھو ایسی حرکت نہ کرو یہ امن برباد ہو جائے گا، شدید مخالفت ہوگی۔ اور پھر جب مخالفت ہوئی جیسا کہ ہونی تھی تو پھر مبلغ کو متون کیا گیا کہ دیکھا ہم کہتے نہیں تھے کہ مخالفت ہوگی، کہتے تو تھے لیکن اسی طرح کہتے تھے جس طرح فرشتے نبوت کے بعد خدا کو کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم کہتے نہیں تھے کہ فساد ہوگا، تم کیا کہتے ہو، یہ کیا کہتے تھے، تمہاری پیشگوئی کیا حقیقت رکھتی ہے جو چند دن کی پیشگوئی ہے۔ قرآن کریم تو وہ پیشگوئی بیان فرما رہا ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے کی ایک پیشگوئی ہے۔ اس وقت بھی تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اے خدا اگر رسول بھیجے گا یعنی پیغامبر تبلیغ کرنے والا تو فساد برپا ہوگا، بس کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ خدا کو کہتے، کیوں ہم نہیں کہتے تھے؟ تو یہ ہم نہ کہتے تھے کہ جو کھیل ہے یہ مذہب کے معاملات میں نہیں چل سکتی، یہ تو وہاں چلتی ہے جہاں نادانی کی باتیں ہوں، جہاں غفلت کی حالت میں غلط اندازے لگا کر کوئی فعل کیا جائے اور ایک متنبع کرنے والا پہلے متنبع کر چکا ہو۔ لیکن اگر خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی قدم اٹھایا ہو، علم ہو کہ کیا نتیجہ نکلے گا، تو پھر دوسرے کا یہ حق نہیں رہا کرتا کہ ہم نہیں کہتے تھے۔ بس تبلیغ کا معاملہ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے جہاں سب کچھ پہلے سے علم ہے اور علم ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا، پھر آپ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں، پھر دوسرے کا یہ حق نہیں رہتا کہ وہ کہے کہ کیوں جی ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں تم کیا کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے آئے ہیں، آدم بھی یہی کہتے تھے، اور آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتے بھی یہی کہا کرتے تھے، تم ہمیں کیا نئی بات بتاتے ہو؟ یہ دراصل لا علمی کی بات ہے۔ حقیقت میں فساد کی ذمہ داری کا انتقال دو طرح سے قرآن کریم میں ملتا ہے، ایک تو تکبر اور فرعونیت کے نتیجے میں، ماریں گے ہم ذمہ دار تم ہو، یہ ہے وہ اعلان، اور یہ اعلان کرنے والے تو خدا کی نظر میں شدید مجرم ٹھہرتے ہیں، لیکن کچھ معصوم لوگ بھی ہیں، چنانچہ فرشتہ صورت ان کو دکھایا گیا۔ بس یہ جو احمدی ہیں بیچارے یہ فرشتوں کی اس میں آتے ہیں، ذیل میں آتے ہیں کہ معصومیت اور لا علمی کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں، میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا، لیکن کہتے غلط ہیں بہرحال۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں جی ہم نے متنبع کر دیا تھا، تو ان کی تو پھر مثال ویسی ہے جیسے پنجابی کی کہاوت میں کہتے ہیں ایک طوطا باوجود اس تنبیہ کے کہ اس نگری میں نہ جانا وہاں پکڑے جاؤ گے، اس نے کسی نگری میں چلا گیا اور پکڑا گیا، تو تنبیہ چونکہ طوطی کی طرف سے آئی تھی اس لیے طوطی پھر اڑ کر وہاں پہنچی، اور جب وہ پنجرے میں قید تھا تو پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ دیوار کے کنارے پر بیٹھ کر یہ گیت گانے لگی کہ طوطیا من موتیا میں آکھ رہی میں ویکھ رہی کہ ایس نگری نہ جا، ایس نگری دے لوگ برے تے لیندے پھائیاں پا، اے طوطے میں تجھے کہہ ہٹی، بار بار تجھے تنبیہ کی کہ ایس نگری نہ جا، اس بستی میں نہ جانا، اس نگری کے لوگ برے ہیں، یہ پھائیاں ڈال دیا کرتے ہیں، یہ پھندے ڈال دیا کرتے ہیں اور پھنسا دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں کے۔ طوطے کا پھنسنا تو بے وقوفی کے نتیجے میں تھا، لیکن خدا کے انبیاء جب ان پھندوں میں پھنستے ہیں تو بے وقوفی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اس علم کے باوجود کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں ضرور ہم سے یہ سلوک کیا جائے گا،
دیکھتے ہوئے موت کے منہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی بے وقوف نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر کوئی احمدی یہ کہتا ہے اور مربی کو چھیڑتا ہے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ فساد ہوگا، تو اس کو پھر مذہب کی حقیقت کا علم بھی کوئی نہیں، وہ تو پھر بڑھیوں کی کہانیوں میں بسنے والا شخص ہے، قصص انبیاء سے اس کو کوئی واقفیت نہیں۔ مگر جب ہم مذہب کی دنیا میں سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم قصص انبیاء کی باتیں کر رہے ہیں، یہ طوطا مینا کے قصے نہیں سنا رہے ہیں۔ اور قصص انبیاء کا مضمون تو یہی ہے کہ تبلیغ کے ساتھ لازماً ایک فساد لگا ہوا ہے، اور لازماً اس فساد کی ذمہ داری دشمن پر عائد ہوتی ہے، تم پر عائد نہیں۔ اگر تم تبلیغ کو اس طرح کرو گے جس طرح کے تبلیغ کرنے کا حق ہے، جس طرح کے گزشتہ زمانوں میں انبیاء کرتے چلے آئے، اور جس طرح سب انبیاء سے بڑھ کر حکمت اور پیار اور بالغ نظری کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، بس تبلیغ ہمیں کرنی ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور عظیم الشان بات جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ان دو شرطوں کو پورا کرنے والے تم بنو، تبلیغ کرو اور ضرور کرو۔ تبلیغ اس طرح کرو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ تو ہر شخص جو یہ دو شرطیں پوری کرتا ہے، یا ہر قوم جو یہ دو شرطیں پوری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا دنیا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ یعنی مخالفت تو ہوگی، لیکن ہم دنیا کو یہ توفیق نہیں دیں گے کہ تمہارا نقصان کر سکے، تمہیں کم کر کے دکھا دے، تمہیں چھوٹا بنا کے دکھا دے۔ بس جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ایک احمدی کے لیے یہ تینوں امور پیش نظر رہنے چاہیے، نہ صرف یہ کہ وہ احتیاط اور حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ تبلیغ کرے، محبتوں کو ابھارتا ہوا تبلیغ کرے، نفرتوں کو انگیخت کرتا ہوا تبلیغ نہ کرے، اور تبلیغ اس طرح کرے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ دشمن کے لیے بھی دل ہلاک ہو رہا ہوتا تھا غم سے کہ نادان مخالفت کر رہا ہے لا علمی کے نتیجے میں۔ دشمن کی مخالفت کے نتیجے میں آنکھوں سے شعلے نہیں برسا کرتے تھے، بلکہ محبت کے پانی بہتے تھے، دعاؤں کے وقت آنسو برسا کرتے تھے ان کے لیے۔ یہ ہے تبلیغ کا رنگ۔ اگر اس رنگ کو اختیار کریں گے تو خدا کا یہ وعدہ لازماً آپ کے حق میں پورا ہوگا، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اسی پر توکل کریں، وہ ضرور آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ اب یہ بھی بڑا تعجب انگیز ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اتنا زور دے رہا ہے کہ ضرور کرنی ہے تبلیغ، اور اس طرح کرنی ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مخالفت کے باوجود کرنی ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرنی ہے، اور ساتھ اعلان کر دیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں کو ہدایت دیتا ہی نہیں، کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر ہدایت دیتا ہی نہیں تو اس مصیبت میں کیوں ڈال دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے سب غلاموں کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ تبلیغ کرتے چلے جاؤ، اور اعلان یہ کر دیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں لا یہدی القوم الکافرین میں دو باتیں خاص طور پر قابل پیش نظر ہیں۔ کسی کافر کو ہدایت کرنا نہیں دیتا، یہ تو اس کا ترجمہ ہے ہی غلط۔ قوم الکافرین ہے، اور وہ ایک صفت کے ساتھ باندھا گیا ہے ان کو۔ دراصل ہر انبیاء کے مخاطب لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا ہے کہ بعض پیشہ ور مکفرین بن جایا کرتے ہیں، اور یہ قوم کا محاورہ عرب میں اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم جاہلوں کی قوم میں سے نہیں ہیں، جب یہ کہتے ہیں عرب
تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس قبیلے میں سے نہیں ہیں جو جاہل ہے، یا ظاہری لحاظ سے اس قوم میں سے نہیں ہے۔ یہ عربی محاورہ ہے، جب قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد یہ ہے وہ لوگ جو اس چیز کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں۔ اس زمرے میں ہم شمار نہیں ہو سکتے جس زمرے میں یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو قوم الکافرین کا فرمایا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی کافر کو نعوذ باللہ خدا ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اگر ہدایت ہی نہیں دیتا تو اس مصیبت کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خام خواہ کا ہنگامہ برپا کیا، فساد ہوئے، اور نتیجہ یہ کہ ہدایت ملنی کسی کو۔ اس لیے غلط ترجمہ ہے اگر یہ ترجمہ کوئی کرتا ہے۔ قوم الکافرین سے خاص معنی مراد ہے وہ لوگ جن کا پیشہ بن گیا ہے مخالفت کرنا، وہ لوگ جن کے مقدر میں انکار ہے۔ وہ ہمیشہ ہر حال میں تمام انبیاء کے مخاطب میں ضرور کچھ نہ کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو ائمۃ الکفر بھی بیان فرمایا گیا ہے دوسری جگہ، اور ائمۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم الکافرین سے مراد یہ ہے کہ تمہارے مقابل پر ایک جماعت لازماً ایسے شدید مخالفین کی رہے گی جن کو تمہارا حسن خلق تبدیل نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی تم طریقہ کار اختیار کرو وہ تبلیغ ان پر اثر نہیں کرے گی، لیکن ان کی وجہ سے باقی قوم کو محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ باوجود ایسے شدید ٹولے کو اپنے سامنے سفارہ دیکھتے ہوئے، ایسے شدید معاندین کو اپنے سامنے ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، ہر قسم کی ایذا دہی پر آمادہ پاتے ہوئے تم اب جب سفارہ دیکھو گے تو حوصلہ نہیں ہارنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہمیں علم ہے خدا نے ہدایت دینی ہوتی ہے، خدا جانتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ تم نے تبلیغ سے باز نہیں آنا، کیونکہ قوم کی جو دوسری اکثریت ہے بھاری، جس کو قوم الکافرین نہیں کہا جا سکتا، نادان ہیں، لا علم ہیں، جاہل ہیں، ان کی ہدایت ہو جائے، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ بس اس لیے یہ مضمون اس شکل میں مکمل ہوتا ہے۔ تبلیغ میں حسن خلق کو بہت دخل ہے، اور جتنا آپ کے دل میں نرمی ہوگی، یہ بنی نوع انسان کی ہمدردی ہوگی، سچائی سے پیار ہوگا، تقویٰ ہوگا، خدا کا خوف ہوگا دل میں، اور حسن خلق اس کے علاوہ بھی ہوگا، اگرچہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عام بنی نوع انسان نہ تقویٰ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ خوف خدا کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے رنگ میں، نہ آپ کے دل کے اندر جھانک کر آپ کی خوبیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہی جڑوں میں سے کچھ شاخیں پھوٹتی ہیں جس کو عرف عام میں اخلاق کہتے ہیں، اور تقویٰ کی بنیاد پر جو اخلاق قائم ہوتے ہیں وہ عام دنیا کے اخلاق سے بہت بہتر ہوتے ہیں، بہت گہرے اور بہت مستقل ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، حسن خلق بہت ہی ضروری ہے، لیکن صرف حسن خلق کافی نہیں۔ یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دیں۔ کئی احمدی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق سے تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو شکایت مجھے معلوم ہوئی اس میں یہ بھی محاورہ شامل کیا گیا تھا کہ فلاں مبلغ نے علاقے میں اچھا بھلا امن برباد کر دیا، آگ لگا دی وہاں، حالانکہ ہم نے اسے متنبہ بھی کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ہم بہت حسن خلق سے خاموش تبلیغ کر رہے ہیں اور کسی مزید شور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ حسن خلق کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑا اور مؤثر ہتھیار ہے جس کے ذریعے تبلیغ پھل لاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن محض حسن خلق اور زبان سے خاموشی، یہ تو نہ انبیاء کا دستور ہے، نہ کوئی معقول آدمی اسے تسلیم کر سکتا ہے کہ اس طرح تبلیغ پھیل جائے گی۔ اگر صرف حسن خلق سے کام لینا ہوتا خدا تعالیٰ نے اور بلغ کے حکم کی ضرورت نہ ہوتی، تو آپ کے خلق کو حضرت محمد مصطفیٰ کے خلق سے کیا ایسی نسبت ہے؟
سے نسبت خاک رابع عالم پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسن اخلاق لے کر آپ دنیا میں تبلیغ کریں گے؟ تمام انبیاء حسن خلق سے آراستہ تھے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے عالم میں اخلاق میں بہترین تھے، سب سے بلند تر مقام پر فائز تھے۔ ان کو خدا نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ حسن خلق لے کر چلو اور کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے آپ کی کہ خالی حسن خلق کافی ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ایک بزدلی کا بہانہ ہے، یہ تو ایک گریز کی راہ ہے جو بعض لوگ اختیار کرتے ہیں، اور جو کمزور ہیں اور جو بزدل ہیں وہ ایک طرف ہٹ جائیں۔ جماعت تو لازماً آگے بڑھے گی۔ کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو ایک ذلت اور رسوائی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہوئے؟ جب تک آپ تھوڑے رہیں گے آپ کو ہر وقت کا فرعون حقیر گردانے گا اور آپ پر ظلم کرے گا، اور سب سے بڑا آپ پر ظلم یہ کرے گا کہ آپ کے مقدس اور پیارے بزرگوں کو گندی گالیاں دے گا اور آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ کرنا چاہیں گی بھی تو خدا کی تعلیم آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گی۔ دکھ آپ کا بڑھتا رہے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس دکھ میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے، کیوں اس دکھ کو دور کرنے کی راہ ہمارے لیے بند کر دی گئی ہے۔ جب ہم تیار ہیں اپنی گردن کٹوانے کے لیے اور دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، اور خدا کے نام پر اور خدا کی غیرت کی خاطر ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیوں روکا گیا؟ اور اگر اس سے روکا گیا ہے تو پھر خدا ان لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کو دکھوں میں مبتلا کر کے آپ کو یاد کروائے کہ آپ دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب تک آپ تبلیغ کے ذریعے عالمی انقلاب برپا نہیں کر لیتے، آپ کو لازماً اس دکھ کی زندگی میں سے گزرنا پڑے گا، اور ہم تمہیں چارہ نہیں رہنے دیں گے، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے تمہارے لیے۔ یا ہمیشہ کے لیے دکھوں اور ذلت کی زندگی قبول کر لو، یا تبلیغ کرو اور دنیا میں انقلاب برپا کرو، تیسری رائے کوئی نہیں۔ بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا منصب اور جماعت احمدیہ کا مقام۔ بس اگر دکھ ہیں دنیا میں، اگر دکھوں کی اجازت، دکھ پہنچانے کی اجازت دے رہا ہے خدا تعالیٰ، تو آپ کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اور ہر دفعہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قرآن کریم آپ کو متنبع کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ شرذمۃ قلیلون ہیں، وَلَنَا غائزون، یہ ہمارے لیے غیظ دلانے والے ہیں۔ تو جب تک تم تھوڑے ہو تم غیظ دلاتے رہو گے۔ تمہارا تھوڑا ہونا، تمہارا کمزور ہونا ہی غیظ کا موجب ہے، ورنہ تم میں قصور کوئی نہیں ہے۔ جو قصور دشمن کو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے۔ تو اس قصور کو درست کرو، اور وہ تبلیغ کے سوا درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک ہی راہ ہے ہمارے لیے، جو احمدی جہاں تک بس پاتا ہے، جہاں تک اس کی پیش جاتی ہے، اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں، ہر جگہ انقلابی رنگ میں ایک وقت کی صورت میں تبلیغ شروع کر دے، تب وہ اپنی غیرت کے اظہار میں سچا ہوگا۔ تب وہ کہہ سکے گا خدا سے کہ اے خدا اب تو ہمیں ان کے دکھ سے بچا، تیری خاطر جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، جس کی تو نے اجازت نہیں دی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اب تو ہمیں اس دل آزاری سے محفوظ رکھ۔ پھر خدا دیکھیں کہ کس طرح آپ کی تبلیغ میں برکت دیتا ہے، کس طرح آپ کے کمزور بھی ان کے بڑے بڑے طاقتوروں پر غالب آ جائیں گے، آپ کے جاہل بھی ان میں سے بڑے بڑے عالموں کے منہ بند کر دیں گے۔ ایک نیا مضمون تبلیغ کا آپ کے لیے ظاہر ہوگا، زمین بھی آپ کے لیے نرم کر دی جائے گی، اور آسمان بھی آپ پر رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور ایسی نشو و نما ہوگی آپ کی تبلیغ میں کہ دشمن کے لیے سوائے حسد میں جل جانے کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ دن بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور رات کو بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور صبح بھی پھولیں گے اور پھلیں گے، اور شام کو بھی پھولیں گے اور پھلیں گے۔ کوئی نہیں جو آپ کی نشو و نما کو پھر روک سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اور خدا کرے کہ آپ اپنے منصب اور مقام کو سمجھنے والے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر